من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ پچھلے درس میں یہ آیت پڑھ لی گئی تھی اور اس پوری آیت کا ترجمہ بھی کر دیا گیا تھا، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے وراثت میں حصے مقرر کیے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ پچھلے درس میں یہ گزر گیا تھا کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور مرنے والا اس کا اگر ایک بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا اور باقی وارثوں کو، اور اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ آج کے درس میں والدین کے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے ماں باپ رہ گئے، ماں باپ دونوں زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے۔ اب کوئی ایک اس کے لیے ہے بیٹا یا بیٹی، تو اس کے لیے کیا حصہ ہوگا؟ فرمایا ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اب ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اور پہلے گزر گیا ہے بیٹی ایک ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو جو ہے وہ 2 ثلث مل جائے گا، اور اگر بیٹا ہے ایک تو جو باقی بچے گا سارا بیٹے کو مل جائے گا۔ ایک صورت یہ بیان کی، اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ والدین میت کے ماں باپ دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، جو اس نے چھوڑ دیا، جو کچھ چھوڑا، چاہے وہ نقدی چھوڑی ہو یا سونا چھوڑا یا چاندی چھوڑا یا مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، اور کوئی جائیداد چھوڑی، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد چھوڑی، جو بھی چھوڑا، تو ان میں سے ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت بتائی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی نہیں اور بہن بھائی بھی نہیں، ماں باپ کو چھوڑا، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں، بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اب ماں کو جو ہے تیسرا حصہ ملے گا، اور جب تیسرا حصہ اس کی ماں کو ملے گا اور باقی 2/3 حصے اس کے باپ کو، کل مال کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ تیسرا ماں کو مل جائے گا اور 2 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ کب؟ جب اس میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا۔ اور آگے کہا تیسری صورت فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اولاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بھائی موجود ہیں، یعنی اب اس کے باپ ہے اور ماں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بھائی موجود ہیں، تو اب بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں، تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں، اور چاہے وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بہن بھائی
اب ماں کے تیسرے حصے سے اس ماں کو نیچے لے آئیں گے اور چھٹا حصہ ملے گا، اس کے حصے میں کمی آ جائے گی، اور باقی 5 حصے جو ہیں وہ کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے، اگر کوئی اور وارث موجود نہیں ہے۔ تو اس کو یہاں ذکر کر دیا، فرما دیا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی 5 حصے باپ کو ملیں گے۔ اور یہ کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے گزر گیا، میں نے عرض کیا تھا کہ کفن دفن کے بعد، تجہیز اور تکفین کے بعد پھر قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر پیسہ بچ جاتا ہے تو وصیت نافذ ہوگی، اور وصیت نافذ کرنے کے بعد اس کی جائیداد کوئی بچ جاتی ہے تو اس میں اس کے وارثوں کا حصہ ہوگا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے من بعد وصیۃ، جو وصیت کی تھی اس کے بعد، او دین یا قرض جو تھا اس کے ذمہ ادا کرنے کے بعد، یہ ماں باپ کا حصہ بیان ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے آبا، تمہارا باپ، تمہارا دادا، یا اسی طرح آگے پردادا، یا ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے کون زیادہ نفع تمہیں دے گا، اس کے نفع کا تمہیں زیادہ پتہ نہیں ہے، بلکہ فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک حصہ مقرر ہو چکے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے حصے مقرر کیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ حصے مقرر ہیں، لہٰذا فرمایا کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور حکمت والی ذات، حکیم ذات اللہ کی ہے۔ باپ کے حصوں میں مقرر کرنے میں کیا حکمت رکھی، اولاد کے حصے مقرر کرنے میں کیا حکمت رکھی، فرمایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور تمہاری اس تقسیم کو اللہ نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ کیوں؟ اگر تمہارے اوپر چھوڑتے تو تم کہتے، شاید کہتے میرے والدین میرے لیے نفع مند ہوں گے، سارا والدین کو دے دیتے، اب وہ تمہیں نفع نہ پہنچاتے پھر پریشان، کوئی کہتے اولاد نفع پہنچائے گی، اولاد کو ساری دولت دے دی، کل اولاد نے جی نے ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا۔ فرمایا تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، لہٰذا اس لیے اس میراث کو تمہاری رائے پر نہیں رکھا کہ تم اپنی رائے سے اس کو تقسیم کر دو، تمہارے مرنے کے بعد رائے پر ہو، نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا جو مدار ہے فرمایا وہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ رکھا، اور اللہ رب العزت نے اقربیت کی بنیاد پر رکھا، جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کے حصے کو بیان کر دیا، اور یہ حصے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، اس میں کسی کو رائے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی کمی زیادتی کرنا چاہے اپنی طرف سے، فرمایا نہیں، اس کو اس کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مقرر کر دیے حصے، ہر حال میں یہی حصے دینے پڑیں گے اور ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے علم میں اور اس کی حکمت میں ہے۔ آگے حصہ بیان کیا جا رہا ہے میاں بیوی کا، شوہر مر جاتا ہے تو کیا اس کا حصہ ہے بیوی کا، اور بیوی مر جائے تو شوہر کو کیا حصہ ملے گا، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اس بیوی کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس شوہر سے ہے، یا پہلے اس کی نکاح ہو گیا تھا، کہیں طلاق ہوئی یا بیوہ ہو گئی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، تو اب اس شوہر کو جو موجود ہے پیچھے اس کا وارث ہے، اس کی میراث اور وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد ہوگی اس عورت کی کوئی جو مر گئی تھی، بیوی مر گئی، اس کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے ہو چاہے پہلے سے کسی شوہر سے ہو، تو فرمایا کہ اب اس صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اس میں بھی وہی بات آئے گی کہ قرض کے بعد، کفن دفن کے بعد، وصیت اگر کی ہے نافذ کرنے کے بعد، پھر جو ہے اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا ملے گا، اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور اگر شوہر مر جاتا ہے اور عورت پیچھے زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، تو فرما دیا کہ اگر شوہر مر گیا اور بیوی موجود ہے، اگر اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں، چاہے اس بیوی سے چاہے کسی دوسری بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو فرمایا کہ اس کا چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد ہوگی اس شوہر کی جو مر گیا، چاہے اس سے یا پہلے سے ہو،
تو فرمایا اس صورت میں اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، لہٰذا یہ ان کا حصہ مقرر ہوگا اس کی میراث میں سے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو یہ نہیں کہ ہر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، نہیں، بلکہ اسی ایک ہی 8ویں حصے میں چاروں بیویاں برابر کی شریک ہو جائیں گی اور ان کو پورا حصہ چاروں کو اسی ایک 8ویں حصے کے 4 حصے کر دیے جائیں گے اور وہ ان کو اس طرح مل جائے گا۔ اور یہاں یہی ذکر کیا ہے اس میں بھی، فرمایا یہ سب کچھ کب ہے؟ یہ سب کچھ جب ہے کہ کفن دفن کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، پھر وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اب اگر کوئی اس کی جائیداد بچ جاتی ہے تو اس طرح اس کو یہاں پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْ، تمہارے لیے آدھا ہوگا اس کا جو چھوڑ دیا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی کوئی اولاد تھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا جو انہوں نے چھوڑا، لیکن یہ کب؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ، بیویوں کے لیے کیا ہے؟ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، چوتھائی حصہ ہوگا جو تم نے یعنی شوہر نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو تو پھر فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا، جو تم کرتے ہو وصیت، أَوْ دَيْن، یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ یہاں جگہ جگہ وصیت کا ذکر پہلے، قرض کا بعد میں آیا، حالانکہ قرض تو پہلے ادا کیا جائے گا، یعنی قرض کا جو معاملہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کفن دفن کے بعد پہلے قرض کے ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے گا پھر وصیت اگر کی ہوگی اس میں نافذ ہوگا، اور پھر وہ بچ گیا تو وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن یہاں ساری جگہوں پر وصیت کو پہلے ذکر کیا اور قرض کو بعد میں ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض یہ بندوں کا حق ہے، اور جب آدمی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو پھر بھی قرض والے آ کر مطالبہ کرتے جی ہمارا قرض دیں گے پھر ہم دفن کرنے دیں گے ورنہ دفن نہیں کرنے دیں گے، لہٰذا یہ قرض اس کے ذمہ لازم ہے، یہ بندوں کا حق ہے اور بندے کا کبھی معاف نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کو پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ وصیت اللہ کا حق ہے، جب اللہ کا حق ہے، لیکن عام طور پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ قرض چونکہ مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، مانگنے والے موجود ہیں، ورثہ دینے میں انکار بھی نہیں کرتے، دے دیتے ہیں، کیوں جی اس کا قرض ہے دینا پڑے گا بھائی اس پر ہے، لیکن وصیت کے معاملے میں ڈنڈی مار جائیں گے، وہ کہیں گے چلو کوئی مطالبہ تو نہیں کر رہا لہذا رہنے دو۔ اب اس وجہ سے وصیت کا ذکر پہلے کر دیا کہ وصیت ضرور اس کو ادا کرنا ہے، کیوں؟ مطالبہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ادا کرنا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ مرنے والے کے قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہونی چاہیے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرض بندوں کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے جو قرض طلب کر کے اپنے حق کی حفاظت کریں گے، اور وصیت اللہ کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات تو ہے، لہٰذا اس وجہ سے کہیں لوگ اللہ کا حق بھول نہ جائیں، اس وجہ سے وصیت کا ذکر پہلے کر دیا، ورنہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ آخری وہ یہ ہے ان کان رجل یورث کلالۃ، اگر ایک آدمی ہے اور وہ کلالہ ہے یا عورت ہے وہ کلالہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین زندہ ہے، ماں باپ بھی مر گئے، دادا دادی مر گئے اور اولاد بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی نہیں، یہ آدمی جو ہے اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کلالہ کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے، اچھا یہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں، ایک تو یہ ہے سگے حقیقی بہن بھائی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک ہو، ان کو حقیقی بہن بھائی کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقی بہن بھائی ہیں، ماں باپ شریک بہن بھائی ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو دوسرے صرف باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں، ماں الگ الگ اور باپ ایک ہے، ان کو اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے کہ ماں الگ الگ باپ ایک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں ایک ہے باپ الگ، ایک عورت اس کا بیٹا پہلے شوہر سے ہے اب دوسرے شوہر سے بیٹی ہوگی، یہ آپس میں اخیافی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ ہاں تو یہ اخیافی یہاں جن کا ذکر ہے وہ اخیافی ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ ذکر ہے، اور باقی
حقیقی بہن بھائی یا لاتی بہن بھائی، وہ سورت کے آخر میں ان کا تذکر آئے گا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر جو ہے مرد جس کی میراث ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ کا کیا معنی؟ نہ اس کی اولاد میں سے کوئی زندہ ہے نہ اس کے والدین میں سے کوئی ہے، او امراتن، یا عورت ہے ہاں کہ اس کی جو ہے کوئی زندہ نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کلالہ کا ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے، بس ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، لہٰذا اگر یہ ہیں تو پھر فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک ہی بھائی ہے چھٹا حصہ ملے گا، یا ایک ہی بہن ہے ماں کی طرف سے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور کہا کہ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ماں شریک ایک نہیں دو اور دو سے زیادہ ہیں، چاہے بہنیں ہی ہیں چاہے بھائی ہیں صرف، یا بہن بھائی مشترک ہیں، فرمایا تیسرا حصہ ان کو ملے گا، اس میں برابر ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرد کو عورت کا دگنا ملے، نہ اخیافی بہن بھائیوں میں سب کو برابر ملے گا۔ تو یہی کہتے ہیں فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو تیسرے میں تہائی میں وہ برابر ہوں گے، لیکن یہ بھی کب؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ہاں وصیت کے بعد جو کی گئی یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ آگے عجیب بات فرمائی، غیر مضارن، غیر مضارن کا معنی کیا ہے؟ کہ وصیت کرنے والے کے لیے وصیت یا قرض کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، وارثوں کو کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے وارث ہیں، یار ان کو نہ ملے، میں وصیت کر کے جاتا ہوں دوسروں کے لیے۔ اب دوسروں کے لیے سارے مال کی وصیت کر رہا ہے، نہیں، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے وارثوں کو کیوں محروم کرنا چاہ رہا ہے؟ یا یہ ہے کہ کسی آدمی کا اس کے ذمہ قرض ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ چاہتا ہے میرے وارثوں کو نہ ملے، کہتا ہے میرے ذمہ اس کا اتنے لاکھ قرض ہے بھائی، اس کو دے دینا۔ اب قرض نہیں ہے لیکن وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وارثوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ یا یہ تھا کہ اس کا کسی کے ذمہ قرض ہے، اب وہ قرض ابھی تک وصول نہیں کیا ہے اس نے، لیکن وارثوں کو کہہ دیتا ہے میں نے اسے قرض وصول کر دیا، حالانکہ اس کے مرنے کے بعد اب وہ وارثوں کا مال ہے، وراثت ہے، اب کہتے ہیں میں نے وصول کر دیا ہے۔ یہ غلط کر رہا ہے، صرف اپنے وارثوں کو تذیت پہنچانے کے لیے اور ان کا نقصان کرنے کے لیے کر رہا ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے، فرمایا کہ وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرضی اقرار کرنے سے وارثوں کو محروم کرنے کا یہ آدمی اس کا جو ارادہ ہے اور اس ارادے پر عمل کر رہا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہی کہا، فرمایا غیر مضارن، اس حال میں کہ تم اپنے وارثوں کو اذیت اور ان کو ضرر اور نقصان نہ پہنچاؤ، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ یوصیکم اللہ سے آیا کہ اللہ کی طرف سے ان وراثتوں کا حکم تمہیں مل گیا ہے، اس سے مقرر ہو چکے ہیں، لہذا واللہ علیم حلیم، اللہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی اور سمجھ بھی بردبار بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اور جب جانتا ہے اللہ رب العزت، اب اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتے ہو، جب باہر نہیں جا سکتے ہو تو اللہ کی گرفت سے بھی باہر نہیں جا سکتے ہو۔ ہاں وقتی طور پر یہ ہے کہ اللہ مہلت دے دے گا، لیکن بعد میں اللہ ضرور پکڑے گا۔ تو پتہ چلا جو حصے قرآن نے مقرر کر دیے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے، اس میں بندے کو اب اختیار نہیں ہے کوئی کمی اور زیادتی کرے، لہٰذا انہی پر عمل کرنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔